السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے جہیز لفظ کیسے بنا، کیا معنی ہے۔ آج جہیز کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن آج اس پر کچھ خاص گفتگو ہوگی۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم سبھی لوگ جہیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہی جہیز ہے جس کو انگریزی میں ڈوری کہتے ہیں اور ہندی میں دہیج کہا جاتا ہے۔ جہیز لفظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ جہاز سے نکلا ہے، جی ہاں، جہاز سے، جس کا اطلاق اس ساز و سامان پر ہوتا ہے جس کی ضرورت مسافر کو دوران سفر یا دلہن کو نئے گھر سنبھالنے یا میت کو قبر تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، جس کے معنی ہے سامان تیار کرنا، مہیا کرنا، خواہ وہ کسی مسافر کے لیے، کسی دلہن کے لیے یا کسی میت کے لیے ہو۔ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصہ کے بیان میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ۔ یہاں آپ نے دیکھا جہاز کا استعمال ہوا، معنی دیکھ لیں معنی کیا ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان انہیں مہیا کر دیا، تو یہی جہیز ہے جس کو ہم لوگ جانتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں یوں لکھا ہے، جہاز اس سامان کو کہا جاتا ہے جو کسی کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اسی سے تجہیز ہے جس کے معنی ہے اس سامان کو اٹھانا یا بھیجنا۔ آپ نے تجہیز و تکفین کا نام سنا ہوگا۔ تجہیز یعنی سامان کو اٹھانا، یعنی میت کو اٹھانا، تکفین یعنی دفن کر دینا۔ تو جہیز کے بارے میں ہم لوگوں نے جان لیا۔ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب ہمارے یہاں یعنی بھارت میں مسلمان آئے تو وہ خالص مسلم تھے، لیکن یہاں کے جن لوگوں نے اسلام مذہب قبول کیا تو ان لوگوں نے اپنے ساتھ اپنی ان رسموں کو بھی رکھا جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ افسوس یہی رہا کہ ان کی کوئی دینی تربیت نہیں ہو پائی، جس کی وجہ سے ان کے بہت سارے رسوم اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام کے نام پر، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اسلام کے نام پر، جس میں ایک جہیز بھی ہے۔ جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اسے نیا گھر بسانے کے لیے کچھ چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ گھر بسا سکے، اور وہ چیزیں ہیں وہ خوشی خوشی دی جاتی ہیں، کسی کے کہنے پر، کسی کی فرمائش پر یا کسی کے حکم پر نہیں دی جاتی۔ یہ ہمارے ہاں جو رسم ہے دہیج، یہ ہندی کا لفظ ہے، اور ہندو مذہب میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اہمیت بھی اس لیے ہے کہ وہاں بچیوں کو وراثت نہیں ملتی، تو جب بچی رخصت ہو جاتی ہے تو اس وقت ان کا سارا حساب کتاب کر دیا جاتا ہے، مطلب جو کچھ دینا ہے ایک ہی بار اس کو دے دیا، اس کے حوالے کر دیا اور اس کو ودا کر دیا۔ مسلمان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں بچوں کی طرح بچیوں کو بھی وراثت ملتی ہے، باپ ماں کی وراثت ملتی ہے۔ تو جب وراثت ملتی ہے تو پھر جہیز کا کہیں سے کوئی نام ہی نہیں آتا۔ لیکن یہ جو بری رسم ہے یہ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح پھیل چکی ہے کہ اب اس سے بچنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ جہیز کو لوگوں نے اپنے اسٹیٹس سے جوڑ لیا ہے۔ بہرحال مجھے یہ بات نہیں کہنی ہے، میں صرف جہیز لفظ کے بارے میں بتانے آیا تھا۔ تو جہیز کا جو معنی ہے وہ معنی آپ نے جان لیا کہ جہیز کا معنی ہے اٹھانا، باندھنا، سفر کے لیے کوئی چیز تیار کرنا۔
تو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.